السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے کلاس کے بارے میں پڑھا، کلاس کے مختلف قسموں کے بارے میں پڑھا، اور ہر ایک قسم کو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، بڑی صحت کے ساتھ اردو اینڈ انگلش دونوں میں ایکسپلین کیا۔ ویڈیو کے اختتام میں آپ لوگوں سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پرنسپل کلاس تو آبویس سی بات ہے، وہ تو واضح سی بات ہے کہ وہ تو جملے کا آزاد حصہ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ کہاں پہ پیدا ہوتا ہے، پرابلم کہاں پہ کریٹ ہوتا ہے؟ کوآرڈینیٹ کلاس اینڈ سب آرڈینیٹ کلاس۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ٹھیک ہے، اتنا تو ہمیں معلوم ہے، اتنا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں کلاسز جو ہیں کوآرڈینیٹ کلاس اینڈ سب آرڈینیٹ کلاس پرنسپل کلاس کے بعد میں لکھے جاتے ہیں، لیکن الفاظ کون سے ہیں ان میں، کنیکٹر کون سے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ ویڈیو جو آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ بالکل اسی سوال کا جواب ہے جو آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر چل رہا ہے۔ تو لسٹ کو دیکھ لیں، یہاں پہ آلریڈی میں نے ایک لسٹ کریٹ کر لی ہے کنجنکشن کا۔ کنجنکشن کو بھول جائے، کنجنکشن کیا ہے، اس کو ہم جب پارٹس آف اسپیچ سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ ہر ایک چیز ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے گی۔ فی الحال فوکس کریں، آپ صرف نشانی اپنے دماغ کے اندر بٹھائیں کہ جب آپ پرنسپل کلاس لگائیں گے تو آپ کو کیسے پتہ چلے کہ اس کے بعد جو لگا ہوا دوسرا کلاس ہے آیا وہ سب آرڈینیٹ کلاس ہے یا کوآرڈینیٹ کلاس ہے، تو آپ ان الفاظ سے پہچانیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں اس لسٹ کو، سب آرڈینیٹ کنجنکشن، وہ لسٹ کون کون سی ہے؟ اگر پرنسپل کلاس کے بعد آپ کا سینٹینس آفٹر، although, as, because, before, even if, even though, if, in order that, once, provided that, then, that, though, unless, until, when, whenever, etc. 4-5 اور بھی الفاظ ہیں لیکن میں نے اسکپ کر دیے ہیں۔ تو یہ الفاظ جب پرنسپل کلاس کے بعد میں لکھی ہوئی آئیں اور ساتھ میں دوسرا سینٹینس لکھا ہوا ہو تو آپ سمجھ جائیں نام سے کون سا کلاس ہوگا، سب آرڈینیٹ کلاس ہوگا۔ اف میں نے اس میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ ہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں جو ایگزامپل دی تھی وہ میں نے اس میں میں نے اف لکھا ہوا تھا۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں، یہ آپ اپنے دماغ کے اندر بٹھائیں، بار بار پریکٹس کریں، رائٹنگ کریں تاکہ آپ لوگوں کے دماغ کے اندر یہ فکس ہو جائے۔ تو جب آپ لکھیں گے تو آپ کو کنفرم پتہ چل جائے گا کہ پرنسپل کلاس، مین کلاس یا انڈیپینڈنٹ کلاس کے بعد جب آپ یہ الفاظ لگائیں گے اور ساتھ میں سینٹینس لکھ دیں گے تو آپ کا جو دوسرا سینٹینس، جو دوسرا حصہ ہوگا وہ کوآرڈینیٹ کلاس کا ہوگا۔ اب آتے ہیں سب آرڈینیٹ کلاس کی طرف۔ یہ 7 الفاظ ہیں بس، ٹوٹل 7، ان کو اپنے دماغ کے اندر سیو کر لیں تو آپ کوآرڈینیٹ کلاس سیکھ گئے۔ کوآرڈینیٹ کلاس میں پھر کوئی دم نہیں ہے۔ تو کون کون سے؟ فار، اینڈ، نار، بٹ، اور، یٹ، اینڈ سو۔ پرنسپل کلاس آ گیا، پرنسپل کلاس کے بعد ان ورڈ میں سے کوئی بھی ورڈ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد سینٹینس لکھا ہوا ہے، تو آپ سمجھ جائیں وہ کلاس کون سا کلاس ہے؟ کوآرڈینیٹ کلاس۔ اور اگر آپ نے پرنسپل کلاس لکھ دی ہے، اس کے بعد آپ نے ان ورڈ میں سے کوئی بھی ورڈ ڈال دی ہے، اس کے بعد آگے آپ نے سینٹینس لکھ دی ہے، تو وہ کون سا کلاس ہوگا؟ سب آرڈینیٹ کلاس ہوگا۔ دیٹس اٹ، آپ لوگوں کی کلاس فنش۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پہ سینٹینسز کی قسموں کو سٹارٹ کریں گے اور انہی کلاس کو ہم وہاں پہ اٹھا کے اپلائی کریں گے تو ہمارے پاس سینٹینسز بنتے جائیں گے۔ تو آج کلاس میں بس اتنا ہی، آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔